أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 146، 47 اور 48 ان 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے. اس سے پہلے جو آیتیں گزری، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا شوق دلایا تھا. سأریکم دار الفاسقین، میں تم کو دکھاؤں گا فاسقوں کے مکانات. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ترغیبی پہلو کو بیان کیا، وہیں ترہیبی پہلو بھی اختیار کیا ہے. فضائل بتلائے اور نہ ماننے پر، نہ کرنے پر سزائیں بھی بتلائی. اللہ تعالیٰ نے پہلے سأریکم دار الفاسقین کے اندر فرمایا تھا کہ میں تم لوگوں کو فاسقوں کے مکانات کا مالک بناؤں گا. اس میں بشارت بھی تھی، نذارت بھی تھی، خوشخبری بھی تھی، ڈرانا بھی تھا، جیسے اس دن عرض کیا تھا. آج جن آیتوں کو میں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اعراض کرنے پہ اللہ تعالیٰ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں. چنانچہ ترجمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر وہ لوگ ساری نشانیوں کو دیکھ لیں گے پھر بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا،
اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ گمراہی کے راستے کو دیکھ لیں تو اس کو اختیار کر لیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان آیتوں سے بے خبر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بات بتلائی کہ میری نشانیوں سے جو تکبر کرے گا، میری آیتوں سے جو بھی تکبر کرے گا، ان کو میں اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا. مطلب علامہ آلوسی بغدادی علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق کہ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اس تکبر سے ڈرایا جا رہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں میں غور و فکر کرنے کے لیے معنی بنتا ہے. وہ تکبر، آیتوں سے مراد تورات کے اندر جو آیتیں آئی تھی، نصیحتیں، جو احکام آئے تھے، اسی طرح سے آیت تکوینیہ بھی ہو سکتی ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ کیا تھا کہ میں فاسقوں کی مکان دکھاؤں گا. پھیر دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو پھیر دوں گا اپنی نشانیوں سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی. اس مہر کی وجہ سے غور و فکر نہیں کر سکیں گے، وہ عبرت نہیں لا سکیں گے. مہر اس لیے لگے گی کہ انہوں نے تکبر کیا ہے، تجبر کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو اور بھی مقامات کے اوپر بیان کیا. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ میں ان حجتوں کو سمجھنے سے اور ایسی دلیلوں کو سمجھنے سے روک دوں گا جو میری عظمت کے اوپر، میری شریعت کے اوپر اور میرے احکام پر دلالت کرتی ہے. ان متکبرین کے دلوں کو ان ساری چیزوں سے روک دوں گا. جیسے ناحق انہوں نے تکبر کیا، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا جہالت کے ذریعے کہ جاہل رہو. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. سورہ انعام میں 7ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پلٹ دیں گے. کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسے پہلی دفعہ وہ ایمان نہیں لائے تھے. پھیر دیں گے ہم ان کو، وہ نہیں سمجھ پائیں گے، اور سرکشی میں ان کو بھٹکتے چھوڑ دیں گے. اس کا یہی مطلب ہے. ایک بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ تکبر کتنی خطرناک چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ تکبر کو آپ برا کہہ رہے ہیں. حدیث قدسی میں جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، تکبر میری چادر ہے، بڑائی میری ازار ہے. فمن نازعنی فی واحد منہما قذفته فی النار، ان دونوں میں سے جس کسی چیز کے بارے میں کوئی منازعت کرے گا
کھینچا تانی کرے گا مجھ سے، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ ہاں، یہ تکبر کا نقصان ہے، فہم سمجھ کام نہیں کرتی۔ اسی لیے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بعض اسلاف کے حوالے سے نقل کیا کہ لا ینال العلم حیی ولا مستکبر، بہت زیادہ شرم کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم کو نہیں پا سکتا۔ اتنے حیا اور اتنی شرم ہے، آدمی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ استاد کو بتانے پڑتے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتلایا، دین علم کے بارے میں شرم نہیں ہونی چاہیے، اور جو تکبر کرتا ہے وہ بھی علم سے محروم رہتا ہے، اس لیے کہ علم کے لیے تواضع شرط ہے۔ میں نے اپنے حضرت الاستاد مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے عرض کیا، حضرت بخاری شریف پڑھاتے تھے تو میں نے عرض کیا کہ حضرت میں فتح الباری دیکھ کر آتا ہوں، طالب علم تھا میں، لیکن آپ کے درس میں آنے کے بعد کچھ کیفیت الگ ہوتی ہے، کتاب دیکھتا ہوں لیکن حضرت نے فرمایا کہ علم تواضع سے ہی آتا ہے۔ استاد کے سامنے جب شاگرد بیٹھتا ہے، استاد کو اپنا بڑا سمجھتا ہے اور شاگرد اپنے آپ کو یہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کے ذریعے ملے گا علم، ان کے سامنے بیٹھتا ہے ادب کے ساتھ تو اللہ علم دیتا ہے۔ آج اللہ معاف کرے، لوگوں کا مزاج اتنا بگڑ گیا، پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ خطیب صاحب بیان کرتے ہیں جمعہ میں اور لوگ دیواروں پہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں۔ معذور تو معذور ہے، ٹھیک ہے بیچارہ، شریعت نے اس کو معذور قرار دیا ہے، تو ہم کون ہیں؟ لیکن نوجوان بھی، میں تو کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو مسجدوں میں کرسی پہ بیٹھنے سے بھی روکو، اللہ کا گھر ہے، وہاں تواضع کی ضرورت ہے۔ معذور آدمی کے سوا مسجد میں کوئی کرسی پر نہ بیٹھے، اللہ کا گھر ہے۔ ہاں، تکبر کرنے والے محروم رہتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی کہ تکبر انسان کو فہم سلیم اور علوم الہیہ سے محروم کر دیتا ہے۔ بڑے بننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں سے پھیر دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آیت الہیہ کے سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ تکبر اور نخوت ایک ایسی بری خصلت ہے جو علوم ربانیہ کے لیے آڑ بن جاتی ہے، حجاب بن جاتی ہے، اس لیے کہ علوم ربانیہ تو صرف اس کی رحمت سے حاصل ہوتے ہیں، اور رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے تواضع کی طرف۔ پہلے کچھ دنوں پہلے یہ بات گزری تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ میں نے تمہیں اپنے کلام سے کیوں مشرف کیا؟ کہ تواضع کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری تواضع کی وجہ سے۔ ہر کجا پستی آباں جا رود، ہر کجا مشکل جواباں جا رود۔ جہاں پستی ہوتی ہے پانی وہاں جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ پہاڑ کے اوپر پانی گرتا ہے، پہاڑ پہ رکتا نہیں ہے، نیچے اتر جاتا ہے، پستی کی طرف آ جاتا ہے۔ جہاں سوال پیدا ہوگا وہیں جواب جائے گا۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلایا کہ تکبر یعنی اپنے آپ کو افضل سمجھنا، دوسروں سے بڑا سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے حقیر اور معمولی سمجھنا ایک مذموم اور منحوس خصلت ہے کہ اس کی عقل و فہم صحیح سالم نہیں رہتی۔ اور میں نے اپنے حضرت استاد مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے سنا کہ
اللہ رب العزت نے انسان کے دماغ کے اندر ایک کیڑا رکھا ہے. جب بندہ تواضع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیڑے کو پاورفل بناتے، اس میں طاقت پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تکبر کرتا ہے تو وہ کیڑا سکر جاتا ہے، اس سے فہم کام نہیں کرتی، عقل کام نہیں کرتی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بتلائی کہ میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو کہ ناحق تکبر کرتے ہیں. گویا کہ اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں یہ بتلا دیا کہ ہدایت میرے ہاتھ میں. ہاں، اگر تم نے اپنی صلاحیت کو ضائع کر دیا ہے غلط راستہ اختیار کر کے تو پھر میں محروم رکھوں گا. معتزلہ کے حوالے سے امام رازی نے یہاں تفصیلات لکھی، چونکہ معتزلہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق شر ہے، کیونکہ اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ بندے کو ایمان سے محروم رکھیں گے اللہ تعالیٰ. یہ تو صاف آیت ہے کہ میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے جو تکبر کریں گے ان کو. تو معتزلہ کہتے ہیں کہ اس میں معنی دوسرے ہیں، وہ انہوں نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اور الگ قسم کے معنی بتلائے. 3 معنی بتلائے جس کو رازی نے نقل کیا، اور پھر رازی نے کہا کہ یہ تو ان کے مقصد کی بات تھی. اہل سنت والجماعت کے یہاں وہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ابو مسلم اصفہانی اور کعبی کا کہنا یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے دشمنوں کو ہلاک کر دوں گا، تو اب دعوت کا کام چلے گا، موسیٰ علیہ السلام دعوت دیں گے لوگوں کو، دشمن رکاوٹ پیدا نہیں کر سکیں گے. یہ ہے ان لوگوں کو تکبر کرنے والے کو پھیرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ ہلاک کر دے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کے کام سے روک نہیں سکیں گے، اور ایمان والوں کو ایمان لانے سے روک نہیں سکیں گے. جیسے کہ اسی طرح کی آیت قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. دوسرا مطلب ایک یہ بھی لکھا ہے رازی نے کہ تکبر کرنے والوں کو میری آیتوں میں جو اللہ نے میں نے عزت رکھی ہے، میں نے جو کرامت رکھی ہے نبیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ان تکبر کرنے والوں کو اس عزت سے اور اس اعزاز سے محروم رکھوں گا، ان کو پھیر دوں گا. کیسے؟ ذلت ان پہ اتار دوں گا، ان کو ذلیل کر دوں گا. گویا کہ ایک قسم کی سزا ہے، ان کے کفر کی سزا ہے، ان کے اللہ کے مقابلے میں تکبر کرنے کی ایک سزا ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری آیت ایسی ہیں کہ جس سے نفع ایمان کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے. جب ان لوگوں نے تکبر کیا، کفر کیا، اپنے آپ کو اس طرح کا بنا دیا کہ انتفاع نہیں کر سکتے ان آیتوں سے، ان آیتوں سے نفع نہیں اٹھا سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو ان آیتوں سے اس طرح سے پھیر دے گا. ایک مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب جان لیا اپنے علم سے ان کے حالات کو کہ یہ ان آیتوں کا حق ادا نہیں کرتے، ان آیتوں کو ہلکا سمجھتے، تو ان کو محروم کر دیا. اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بعض کفار ایسے ہیں جو اپنی کفر میں اس درجے، اس حد تک پہنچ گئے کہ ان کے دل مر چکے. جب دل مر چکے ہیں تو اب وہ آیتوں سے دور ہی رہیں گے، اللہ ان کو پھیر دے گا.
تو سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ایک گرامر کے اعتبار سے ایک بات عرض کر رہا ہوں جس کو علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے سأصرف فعل ہے، عن آیاتی میری آیتوں سے، اس کو تو پیچھے بیان کرنا چاہیے تھا، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، یہ پہلے آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عن آیاتی کو مقدم کیا اور الذین یتکبرون جس کو پہلے لانا تھا اس کو مؤخر کیا، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ عن آیاتی میری آیتیں بہت ہی زیادہ قابل توجہ ہے، اس کو پہلے بیان کر دیا۔ اور اب سوال تھا کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھیر دے گا، تو ایک شوق پیدا کیا، اللہ اپنی آیتوں سے پھیرے گا کن کو، شوق پیدا کر کے مفعول کو بعد میں بیان کیا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو، اور تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو افضل الخلق سمجھتے ہیں حالانکہ ان کو کوئی حق نہیں۔ تکبر تو صرف اللہ کا حق ہے، تکبر کون کر سکتا ہے؟ جس کے اوپر کوئی نہ ہو وہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کے پاس قدرت ہے، اسی کے پاس وہ فضل ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، لہذا تکبر ہونا یہ اللہ کی صفت، متکبر ہونا اللہ کی صفت ہے۔ بعضوں نے تکبر کا معنی یہ بھی بتلایا کہ اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے بڑا سمجھنا، بڑا ظاہر کرنا، تو بندوں کے حق میں تکبر بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے حق میں اچھی چیز ہے، کیونکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی ذاتی ہے اور ہمیں تو عطا کی ہے اس نے۔ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس آیت میں خطاب یا تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہے، اس آیت کے مخاطب بنی اسرائیل ہے، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر خطاب اس طرح سے ہو کہ یہاں پر سوال مقدر کا جواب دیا گیا ہے، سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ظالموں کی زمین میں تمہیں داخل کروں گا، جبابرہ اور عمالقہ کے گھر میں داخل کر دوں گا، تو وہ کیا سب کو داخل کرے گا؟ تو کہا نہیں، جو لوگ تکبر کریں گے اور ہمارے احکام سے اعراض کریں گے ان کو ہم محروم رکھیں گے، تکبر کرنے والوں کو۔ سوال یہ تھا کہ کیسے وہاں داخل ہو سکتے ہیں جبکہ اس میں ظالم لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کو ہلاک کر دوں گا۔ تو یہ صرف کا لفظ لا کر یعنی میں پھیروں گا اور زیادہ آیتوں پر اعتماد قائم کرنے بندوں کے اور اطمینان کے لیے۔ تو اس صورت میں اور اگلی صورت جو پہلے میں نے عرض کی تھی کہ تورات کی آیتوں پہ جو کچھ بیان کیا اس سے تکبر کرتے ہیں، یا یہ کہ اس سوال کا جواب، دونوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم مراد ہے۔ اور ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے مفسرین کی طرف سے کہ اس آیت کریمہ کے اندر خطاب کیا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ۔ قصہ تو موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا تھا، لیکن بیچ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہو گیا، کفار مکہ کا۔ آگے فرمایا بغیر الحق سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ناحق تکبر کرنے والوں کو۔ سوال ایسا لگتا ہے کہ کوئی حق والا بھی تکبر ہوتا ہے، کبھی تکبر حق کے ساتھ بھی ہوتا ہے،
नाहक तकब्बुर वो इस तरह से कि नबी के सामने तकब्बुर कर रहा है, ये तो नाहक है। ऐसा तकब्बुर जो आयात मज़कूरा से नफा उठाने से महरूम कर दे, वो तकब्बुर है नाहक। और चूंकि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के सामने तकब्बुर करना ये नाहक ही हो सकता है, क्योंकि अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम मुकम्मल तवाज़ु, सरापा तवाज़ु होते हैं, और उनके सामने तकब्बुर से पेश आना ये कैसे ज़ेबा हो सकता है। एक तकब्बुर हक वाला है, वो ये है कि अत-तकब्बुर अमामल मुतकब्बिर तवाज़ुन, तकब्बुर करने वाले के सामने तकब्बुर करना ये तकब्बुर नहीं, ये तवाज़ु है। अल्लामा आलूसी ने कहा कि मुतकब्बिर के सामने तकब्बुर करना ये हक का तकब्बुर है, और उन्होंने एक असर नकल किया, एक रिवायत नकल की, अत-तकब्बुर अल मुतकब्बिर सदक़तुन, तकब्बुर करने वाले के सामने तकब्बुर करना ये सदका है। तो बाहर हम तो शरीयत के ताबे हैं, शरीयत जब कहेगी कि ऐसे चलो तो वैसा चलो। हज के अंदर मटक के चलने को कहा गया, जब रमल करते हैं, जिस तवाफ के बाद सही होती है, उस तवाफ के अंदर पहले 3 चक्करों में सीना तान के चलना पड़ता है, अल्लाह का हुक्म है। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को बतलाया था। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बिगैरिल हक का लफ्ज लाके इशारा इस बात की तरफ किया कि एक तकब्बुर हक का भी होता है, और वो जैसे मैंने अर्ज किया कि तकब्बुर करने वाले के सामने तकब्बुर करना ये हक का तकब्बुर है। बाकी नबी के सामने तकब्बुर ये नाहक है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम तकब्बुर नहीं करते, अब उनके सामने तकब्बुर करें तो वो तो नाहक तकब्बुर हुआ। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनु बिहा, इसका अर्थ है तकब्बरुन के ऊपर, यानी इनका हाल ये, वो तकब्बुर कैसे करते हैं, अगर वो तमाम निशानियों को देख लें तो उस पर ईमान न लावें। जितनी भी निशानियां हो सकती है वो सारी की सारी इनको दिखा दी जाए, हाँ उनको उसका एहसास हो जावे, वो उसको सुन लेवे, सारी निशानियां मौजिज़ात, लेकिन वो ईमान नहीं लाएंगे। वो निशानियां जिसका ताल्लुक देखने से है कि देख भी लें फिर भी नहीं लाएंगे। वइन यरौ सबीलर रुश्दि ला यत्तखिदूहु सबीला, और अगर वो हिदायत के रास्ते को देख लें तो उसको इख्तियार नहीं करेंगे, यानी उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे। आज बहुत सारे लोग किब्र में मुब्तला होते हैं, लेकिन उनको इसका एहसास नहीं होता। हाँ, दुनियादारों के सामने दीन की बात करो तो उसको मामूली समझते हैं। ये क्या है? ये उनका घमंड बोलता है, ये तकब्बुर बोलता है। शायर ने कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने को मिटाना पड़ेगा। आदमी अपने को खाली समझे तो अल्लाह ताला भरता है, पहले से ही भरा हुआ समझे तो वहां कुछ भी नहीं जाता। उलूम रब्बानिया और उलूम दीनिया बगैर तवाज़ु के नहीं आते। तो तकब्बुर की वजह से आदमी क्या करता है, सारी निशानियां अल्लाह की देख ले, फिर भी वो उसको इख्तियार नहीं करेगा। गुमराही के हिदायत के रास्तों को देख ले, सीधे रास्ते को देख ले, तो उस पे नहीं चलेगा, उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा बिल्कुल। क्यों? इसलिए कि शैतानियत उसके ऊपर गालिब आ चुकी है।
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، یہ رشد کا لفظ رشد کے قرات رشد بھی ہے، رشاد بھی ہے اور رشد بھی ہے، تینوں ہیں اور ہر ایک کا معنی الگ ہے۔ اگر رشد ہے تو اس کے معنی ہے صلاح، کام کے اندر صلاح، درستگی، اور اگر رشد ہے تو اس کے معنی دین میں استقامت، دین میں استقامت۔ اور رشاد کا لفظ بھی علامہ آلوسی بغدادی نے نقل کیا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ گمراہی کے راستے کو دیکھیں گے تو اس کو اختیار کر لیں گے۔ آج شادیوں کے اندر، پارٹیوں کے اندر کیوں لوگ علماء کی بات نہیں مانتے؟ ہر ایک آدمی اپنی شادی میں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں بھی کچھ پاور رکھتا ہوں، میرے پاس بھی کچھ ہے، وہ دکھاتا ہے۔ آخر اسلام کی سادہ تعلیمات کی طرف آدمی کیوں متوجہ نہیں ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی سمجھ کو فیصلے کل سمجھ لیا ہے کہ وہی اصل فیصلہ ہے۔ اس لیے یہ جو گھمنڈ ہمارے دماغوں کے اندر خناس گھسا ہوا ہے وہ شریعت کی پاکیزہ تعلیمات کو جانے نہیں دیتا۔ اس لیے تواضع اختیار کیجیے۔ ہاں، یہ عام بات ہے، جو بھی ہوگا، یہ نہیں ہے کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بات آئی ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کا قول ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے۔ کہا اس سے مراد کیا ہے؟ انزع عنہم فہم القرآن وَأَصْرِفْهُمْ عَنْ آیَاتِي، میں ان سے قرآن کی سمجھ کو چھین لوں گا، ان کو اپنی نشانیوں سے، اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ یہ بات سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ نے بتلائی تو ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ کیا گیا ہے، خطاب اس امت سے ہے۔ لیکن ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو کوئی بھی اس طرح سے ہوگا، ناحق تکبر کرے گا، وہ سب اسی وعید کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے پھیر دے گا، حق کو نہیں آنے دے گا، داخل ہونے نہیں دے گا۔ ان کے تکبر کا حال اللہ نے کیا بتایا کہ اگر وہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، سب آیتوں کو دیکھ لے پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر ہدایت کے راستے کو دیکھے، ہدایت کا راستہ، دین کا راستہ، سچ کا راستہ، علم میں درستگی کا راستہ، عمل کا راستہ اگر دکھائیں گے، اس کو نہیں اختیار کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کے راستے کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کے راستے کو دیکھ لیں، وہ اس کو اختیار کر لیں گے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ہاں، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ وہ کیوں گمراہی کو راستے کو اختیار کریں گے؟ اس لیے کہ وہ ان کے لیے کنٹینیو والا راستہ ہے، پہلے سے تو تھے گمراہی میں اور یہ راستہ بھی ان کو وہی اس کے ساتھ کڑی جوائنٹ ہو گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ناچ گانے والے وہ صرف ناچ گانے تک نہیں رہتے، وہ آگے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ جو برائیاں ادھر آتی ہے اس لیے کہ ایک کی کڑی دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، نیکیوں کی کڑیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، برائیوں کی کڑیاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔
ایک آدمی ایک برائی میں جاتا ہے تو پھر دوسری کرتا ہے، تیسری کرتا ہے، یہ آگے اس میں چلا جاتا ہے۔ خیر، اس لیے وہ گمراہی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے لکھا کہ لِمُوَافَقَتِهِ لِأَهْوَائِهِمْ وَإِفْضَائِهِ بِهِمْ إِلَى شَهْوَاتِهِمْ، وہ ان کے خواہشات کے موافق ہے اس لیے، اور ان کو ان کی شہوتوں تک پہنچا رہا ہے اس لیے۔ وہ گمراہی کا راستہ جو ہوتا ہے وہ لوگ اس لیے اختیار کرتے ہیں۔ ہاں، ایک تکبر کتنی بری یہ ہے، شیطان نے اسی چیز نے تو مارا تھا۔ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ ہاں، ایک سجدہ نہیں کیا تھا، وہ تکبر کیا تھا وہاں پہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں۔ اب جتنی بھی برائیاں دنیا میں لا رہا ہے وہ شیطان نے اسی تکبر سے ساری چیزیں ایجاد کی۔ تو تکبر کرنے والے گمراہی کے راستے کو اس لیے اپناتے ہیں کہ وہ ان کا ایک پرانا راستہ ہے اور وہ اس سے ہٹنا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ راستہ ان کی خواہشات کے موافق ہے اور ان کی چاہتوں تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ اس وجہ سے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ تکبر اور آیتوں پر ایمان نہ لانا، ہدایت کے راستے سے اعراض کرنا اور مکمل گمراہی میں تباہ ہو جانا، یہ کیوں ہوا؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ان آیتوں سے بے خبر تھے۔ ہاں، غافل تھے، غافل، غور و فکر نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اسی بات کو بتایا کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرے گا، ان کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ اوپر تکبر کرنے والوں کی گفتگو تھی جس میں ان کو پھیر دینے کی وعید تھی۔ ان جھٹلانے والوں کا حال بیان فرما رہے ہیں۔ کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے سزا کے باب میں کچھ اختلاف ہو، کیونکہ ان جھٹلانے والوں میں بھی کچھ لوگ نیکیاں کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفر کرنے والا چاہے متکبر ہو یا متواضع، یعنی ظاہری رکھ رکھاؤ رکھتا ہو، چاہے قلیل الاحسان یا کثیر الاحسان ہو، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ ہاں، هل یجزون الا ما كانوا یعملون، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر جو نیکیاں کی تھی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیے تھے، پریشان حالوں کی پریشانیوں میں مدد کی تھی، وہ بیچارے سوچتے تھے کہ ہمیں اس کا نفع ہوگا، لیکن ایمان ہوتا تو نفع ہوتا، اپنے ان اعمال سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ انہوں نے تو اس دن کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے ایک بات اچانک ابھی یاد آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، مکہ کے اندر ایک کافر وہ سخی تھا اور لوگوں کی خدمت کرتا تھا، تو پوچھا کہ حضور اس کو اس کے ان اعمال کا بدلہ ملے گا کہ؟ حضور نے منع کیا کہ نہیں ملے گا، کسی دن بھی اس نے آخرت کے بارے میں کہا ہی نہیں۔
ہاں، انسان کی نیت کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. ایمان والا کچھ کرتا ہے تو یہ بھی سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد کام لگے گا، کافر نہیں سوچتا ہے. تو علامہ آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا ہے اور آخرت کی ملاقات کا انکار کیا، آخرت کی ملاقات یعنی اللہ نے جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے، جو بدلے ملیں گے، جو نعمتیں ملے گی، وہ اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے، ان کا انکار کیا، ان کے اعمال حبط ہو گئے. جو انہوں نے نیکیاں کی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، جو کچھ بھی کیا، سب ہبا منصورا، حبطت اعمالہ هل یجزون الا ما كانوا يعملون. ان لوگوں کو تو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جس کو وہ کیا کرتے تھے، جس کو وہ کیا کرتے تھے. یعنی پابندی سے جو عمل کیا تھا، کفر تھا، گناہ تھے، ان کا ان کو بدلہ ملے گا. اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ان اعمال کی صورتیں اس دن ظاہر ہوگی. جو اعمال کیے تھے، ہر عمل کی ایک صورت ہوگی، برے عمل کی بری صورت ہوگی، اچھے عمل کی اچھی صورت ہوگی. اس مقام کے اوپر ایک اور بھی بحث چھیڑ دی ہے رازی نے بھی، آلوسی نے بھی. وہ یہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے اس بات پر دلیل پکڑی گئی کہ واجب کو چھوڑنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے کہ نہیں. ابو ہاشم کے حوالے سے لکھا کہ واجب کے چھوڑنے والے کو عقاب نہیں ہوگا اگرچہ اس کی ضد صادر اس سے نہ ہوئی ہو. مطلب یہ ہے کہ آیت دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ عمل ہی کا بدلہ ملے گا، جو عمل نہیں کیا اس کا نہیں. تو واجب اگر کسی نے چھوڑ دیا ہے تو اس کا بدلہ نہیں ملنا چاہیے. اور تو یہ جب بات نکلی تو ابو ہاشم نے کہا کہ یہاں بدلے سے مراد سزا، میں سزا نہیں کہتا، لا اسمی ذالک العقاب جزان، اس سزا کو میں بدلہ نہیں مانتا ہوں. اس کا جواب دیا کہ بندے کو جو کچھ بھی ان الجزا ما یجزی، بدلہ تو وہ ہوتا ہے جو کافی ہو جاوے، آدمی کو برائی سے روک دے، بھلائی کے اوپر اس کو ابھارے، اس کو جزا کہتے. الجزا ما یجزی ای یکفی فی المنع عن المنہی عنہ والحث علی المعمول والعقاب علی ترک الواجب کاف فی الزجر. بھئی واجبات کو چھوڑنے سے روکا ہے شریعت میں، کہا یہ روکنا ہی کافی ہے، اور وہ بھی ایک عمل ہے، اس پر نہیں کیا عمل تو پھر سزا ملنی چاہیے. جو سزا ہے وہ جزا ہے. اچھائی کے لیے بھی بدلہ تو بدلہ ہی کہلاتا ہے، اچھائی کا بدلہ یا برائی کا بدلہ. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ صاف اعلان کر دیا کہ جو قیامت کے دن کو مانتے نہیں ہے، آخرت کی نعمتوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں نیکیاں کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے دنیا میں ان کو بدلہ دے دے، آخرت کے اندر تو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ جو پہلے کرتے رہتے تھے اسی کا بدلہ وہی دیا جائے گا ان کو. کیونکہ ان کے دماغ میں کبھی یہ بات آئی ہی نہیں کہ مرنے کے بعد ایک دن ہمیں حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں ہم جائیں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا برائی کا بدلہ جو کیا ہے دنیا میں برائی اس کی سزا ملے گی. اور کفر ایک اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، شرک اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے. دوسرے جتنے بھی اعمال ہے، کبیرہ گناہ بھی کیے ہو تو اس کی وجہ سے جہنم میں اگر جانا بھی ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا. آگے جو ایک آیت میں نے پڑھی تھی، اس آیت کریمہ کے اندر ایک دوسرا واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حق سبحانہ و تعالی کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، تشریف لے گئے تھے، اور ادھر بنی اسرائیل بچھڑے کی پوجا میں لگ گئے تھے. اس واقعے کو نقل کیا ہے. واقعہ کیا تھا؟ امام رازی نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا جب عید کا دن ہوتا تھا، خوشی کا دن، تو یہ لوگ اس میں خوبصورت کپڑے پہنتے تھے، مزین ہوتے تھے، اور فرعون کی قوم کے جو قبطی لوگ تھے
ان سے زیورات عاریت کے طور پر استعمال کے لیے لیتے تھے۔ زیورات وہ چیز ہوتی ہے سونے چاندی کی جس سے زینت حاصل کی جاتی ہے، ڈیکوریشن، آدمی اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تو وہ زیورات عاریت کے طور پر لیتے تھے۔ اس مرتبہ بھی بنو اسرائیل نے قبطیوں سے زیورات عاریت کے طور پر لیے، اور کچھ ہی دنوں میں بنی اسرائیل دریا کو پار کر کے نکلے اور فرعون ڈوب گیا، فرعون کے ساتھ اس کی قوم بھی ڈبو دی گئی قبطیوں کو۔ وہ زیورات بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کوہ طور کے اندر ملاقات کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے، اللہ کے وعدے کے مطابق پہنچے ہیں۔ یہ لوگ سمندر کو پار کر چکے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے ایک ریکویسٹ بھی کر چکے تھے کہ ایک ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دو جس کی ہم پوجا کرتے رہیں، جیسے وہاں کے عمالقہ یا جبابرہ کے جو معبود الگ الگ قسم کے، ہمارا بھی ایک آدھ ہو جائے تو کیا ہے۔ یہ درخواست الٹی سی کر لی تھی موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، 30 دن کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھائے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ہی کے نام کا ایک آدمی جس کو سامری کہتے تھے، اس نے پرورش پائی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں۔ وہ جبرائیل علیہ السلام کے جو حالات تھے جانتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی جو مٹی تھی اس نے لے لی تھی۔ خیر، یہ سامری اپنی قوم میں ایک بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اس کا کہنا مانتے تھے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ایک کام کرو، جتنا بھی سونا قبطیوں کا ہے وہ سب جمع کرو۔ سب سونا جمع کیا گیا۔ سامری نے بچھڑے کا ایک پتلا تیار کیا، اس کو جو سونا تھا اس کو پگھلا کے اس کا ایک پتلا بنایا۔ اب علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل السلام کے گھوڑے کے جو کھر میں مٹی آئی تھی اس مٹی کے کچھ اس نے لے لی تھی، اس کو اس بچھڑے کے پیٹ میں ڈال دیا۔ ڈالنے سے اس میں ایک قسم کی حیات آ گئی۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ایسی حیات آئی کہ سب گوشت پوست سب کچھ تیار ہو گیا، خون بھی ہو گیا بدن میں اور گوشت بھی آ گیا، گویا کہ ایک کرامت جیسی۔ اس نے اس کو کرامت تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ نبی نہیں تھا اور کوئی ولی بنی اسرائیل کا ایسا ایک آدمی تھا، نارمل آدمی تھا، تو یوں کہیے کہ ایک چمتکار جیسا اس کے دکھا لوگوں کو کہ یہ تو عجیب بات ہے۔ اور ایک آواز نکلی اس میں سے۔ کیوں آواز نکلی؟ بعضوں کا کہنا یہ کہ اس کو ایسی جگہ پہ رکھا تھا جہاں ہوا کا رخ تھا، اب ہوا بدن میں جاتی تھی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرغی ذبح ہو گئی پھر بھی اگر تھوڑا سا دباؤ تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، اس میں سے بھی آواز نکلی۔ سامری نے کہا دا الہکم و الہ موسیٰ، یہی تو تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے۔ اکثر مفسرین خاص طور پہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچھڑا مجوف تھا، پیٹ اس کا خالی تھا، اس پیٹ کے اندر اس نے ڈال دی ایک خاص مخصوص شکل کے اوپر رکھ کے اس کو، اس اسٹیچو کو ہوا کے رخ کے اندر رکھا۔ ہوا جب داخل ہوتی تھی اس کے اندر سے وہ آواز نکلتی تھی، اور ایسی آواز جو بچھڑے کی آواز سے ملتی تھی۔ اور بعض لوگوں نے اور بھی باتیں کہی ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو آئندہ دوسری مجلس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔